Okay, Sister Rukaiya is there. All right. All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی کلاس آؤ قرآن سمجھیں کے سبق نمبر 2A میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہے اور اس کی مہربانی سے کہ ہم سب پھر انشاءاللہ قرآن کلاس میں اکٹھے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے اس کورس کا آغاز کیا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وقت کس قدر تیزی سے گزرتا جائے گا، اور انشاءاللہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ سے، تھوڑے سے ایفرٹ سے، محنت سے اپنے آپ کو اس کلاس کے لیے بٹھا سکیں اور یہ وقت دے سکیں تو انشاءاللہ ہم اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی اپنے مائکس آف کر لیجئے، ویڈیوز کو آن مت کیجیے گا۔ اگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پیرنٹس ان کو سپروائز کیا کریں۔ بچوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بیٹے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ کوئی ایسی کام نہ کریں جس سے سب لوگ ڈسٹرب ہوں، اور آپ توجہ سے قرآن سیکھیں، مزے مزے کی چیزیں سیکھیں، چیٹ باکس میں جواب دیں، جب آپ کو موقع ملے تو وہاں پر آپ رسپونڈ کیجئے۔ تو آئیے جی، آج انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے تعوذ پڑھا تھا۔ آج آپ گرامر کی پریکٹس بھی کر رہے تھے بہت اچھے طریقے سے، تو تعوذ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تسمیہ سورہ فاتحہ انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور گرامر میں آج ایک بہت بڑی جمپ بھی ہم لینے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو ہوا مسلم ہم مسلمون لکھا ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑی چیز ایسی ہم آج پڑھیں گے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ایک دم جو ہے نا وہ بڑے زبردست لیول پہ چلا جائے گا، ایک اور ہی سطح پر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک اسپیشلٹی گرامر کے اس میں ہوگی سبق۔ تو 15 نئے الفاظ ہیں آج کی کلاس میں جو ہم سیکھیں گے۔ ان 15 نئے الفاظ کی مدد سے ہم انشاءاللہ قرآن میں آنے والے 1390، تو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہم نے 7000 کے قریب الفاظ سیکھے تھے، 1390 آج اس میں ایڈ ہو جائیں گے، تو آج انشاءاللہ ہم 8638 الفاظ جو ہے صرف یہ 2 کلاسز میں۔ ذرا اس پہ غور کرے، اور اس پہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آپ کو خوشی نہیں ہو رہی کہ 2 گھنٹے اور 8638 الفاظ قرآن کے اس کا آپ ترجمہ کر سکیں؟ تو ایسے موقعوں پر ایک خوشی کا احساس پیدا کریں، اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ مجھے بھی بتائیں چیٹ باکس میں کہ کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آر یو فیلنگ کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہ کورس کر رہے ہیں، اکٹھے مل کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہوئی نا بات۔ یہ ذرا مجھے تھوڑا چیٹ باکس میں آپ بتا دیتے ہیں تو آئی فیل ایکٹیو کہ الحمدللہ میرے پاس بڑے ایکٹیو لوگ بیٹھے ہیں اور ہم شوق سے اور محبت سے قرآن سیکھنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات۔ یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں اپنی سوچ کو۔ ابھی کرنل صاحب آپ سب کے ساتھ ریوائز کر رہے تھے، ٹی پی آئی میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن ہر لمحہ جو ہے نا یہ سوچ کر بیٹھیں اس توجہ کے ساتھ۔ آپ زندگی میں اور بہت کاموں کو آپ نے وقت دیا، اپنی سوچ دی، اپنی آنکھیں دی، اپنے کان دیے، اللہ کے کلام کو دیجئے جو سب سے بہترین ہے۔ لہٰذا سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے۔ آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں بولیے کہ آپ کے کان سن سکیں، ٹھیک ہے؟ بتائیے، دوسروں کو بتائیے، آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں انہیں بتائیے، اور پھر کیا کریں، دل سے کریں۔ تو اس کلاس میں پورے دل سے بیٹھا کریں۔ اور آپ گھروں پہ ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس حالت میں بیٹھے ہوں گے، لیکن مجھے اچھا لگے کہ آپ بالکل باوضو ہو کر اچھے طریقے سے، کمپلشن نہیں ہے، ایک ویسے تجویز ہے، ایک تھوڑی سی رائے ہے میری، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو جیسے آسان ہے آپ ویسے کر لیجئے، لیکن آپ اچھے انداز میں اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اسی انداز میں۔ اللہ رب العزت تو بہت زیادہ توجہ سے اپنے بندے کی طرف توجہ کرتا ہے جب ہم تھوڑا سا اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں جی۔ قرآن کی پہلی سورت ہے، پہلی مکمل سورت، بڑی خوبصورت سورت ہے، اس کے بہت سے فضائل ہیں،
لیکن اس کی سب سے اہم آپ دیکھیں، اس کی اگر آپ نے فضائل سمجھنے ہو، اس کی اہمیت سمجھنی ہو، تو یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے. آپ کی کوئی نماز جو ہے نا سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. آپ فرائض پڑھیں، آپ سنتیں پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ یہ سورہ کتنی زیادہ اہم ہے. لہٰذا اس کا ہمیں آنا سمجھے ایک بنیادی چیز میں سے، ہماری نماز کی طرف بہتری، نماز میں خشوع و خضوع کے لیے بڑی خوبصورت سورہ ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ جب آپ اس کا یہ ترجمہ پڑھ جائیں گے یہ آنے والی 2-3 کلاسز کے اندر، تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بدل جائیں گی، ہمارا انداز بدل جائے گا، ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ایک اور سطح کے اوپر چلا جائے گا. ہم اسے دن میں کئی بار پڑھتے ہیں. پھر اس کی آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ تعوذ جو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورہ فاتحہ، صرف یہ 2 چیزیں، ان کے الفاظ قرآن میں 9000 بار آئے ہیں، 9000 ٹائمز. وچ مینز ابھی یہ دیکھیں قرآن میں سے ایک سیمپل یہ آپ کے سامنے اتارا ہوا ہے، یہ جتنے ریڈ ہوئے ہیں یہ سب صرف تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں. تو جب ہم یہ سیکھ جائیں گے تو ایک تو آپ دیکھیں نا یہ سارے ریڈ جو ہیں یہ ہمارا قرآن سے تعلق صرف سورہ فاتحہ اور تعوذ پڑھ کے ہو جائے گا. اور ہم نے تو اس سے بہت آگے نکلنا ہے، ہم نے 50% یہ سارا ریڈ ہو جانا چاہیے. ہم اس طرح انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ذرا اور توجہ سے بیٹھیے، اب سب میرے ساتھ مل کے ذرا غور سے، محبت سے، شوق سے پہلے ہم اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کے جیسے ہمارا جو انداز ہے اس انداز پہ ہم پھر اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمدللہ. تو آج کی کلاس میں ہم صرف جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ چکے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ، اور آج آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک بڑا زبردست ترجمہ، ایک تو ترجمہ کچھ لوگوں نے ہم نے رٹا ہوتا ہے نا، آج عربک کے تناظر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ کیسے کیا ترجمہ ہے اس کا. اور پھر الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ ٹوٹل ہم نے پڑھنا ہے. تو ذرا توجہ سے اس طرف آ جائیے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم ہمیشہ پہلے عربی پڑھیں گے، پھر لفظی ترجمہ اس کا ہے نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے آئیے ایک دفعہ پھر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہت پاورفل چیز ہے یہ، بہت پاورفل. تو آئیے ذرا اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ، بی اور اسم، بی اور اسم. اچھا یہ بی، ابھی آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے کسی چیز کو توڑا اور جوڑا تھا، تو ذرا مجھے بتائیں کیا کس کو ہم نے توڑا تھا، کہاں پہ ہم نے بی کو الگ کیا تھا؟ چیٹ باکس میں بتائیے مجھے، چیٹ باکس میں بتائیے کہ کہاں پہ ہم نے بی کو تعوذ میں کیا تھا. کون سا لفظ تھا؟ ماشاءاللہ سید آصف کمال صاحب نے سب سے پہلے لکھا ہے باللہ کو. فیصل مجتبیٰ بھی بتا رہے ہیں، سسٹر حدیقہ بتا رہی ہیں، مہتاب، زوہا، بالکل ماشاءاللہ. یہ اب اس طرح میں آپ کو چیک بھی کیا کروں گا، آپ کو چیلنج بھی ذرا دیا جانا چاہیے نا. آپ نے ایک ہفتہ تیاری کی ہے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. بالکل ہم نے باللہ کو کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں تھا اللہ کی. یہاں بھی بی اور اسم، بی کو الگ کیا، اسم کو الگ کیا. بی کا مطلب سے اور اسم کا مطلب نام. اسم کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا آپ کا اسم گرامی. تو پہلے تو ذرا شستہ اردو بولی جاتی تھی تو ہم اکثر یہ الفاظ کہتے تھے، آج کل ذرا کم ہے، لیکن اسم نام کو کہتے ہیں. بی نام سے، تو پہلا لفظ ہے بسمی. اب آپ کو پتہ چل گیا آج سے کہ یہ اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بی اور اسم کا. تو بی کا مطلب سے، اسم نام. یہ جو لفظ اسم ہے نا جی، اس کی جمع ہے اسماء. اسم کی جمع ہے اسماء. اسماء زیادہ نام، ٹھیک ہو گیا، اسماء ہو گیا زیادہ نام. تو کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہے اسماء کے لفظ سے کون سا لفظ ہم عام طور پہ کہتے ہیں اسماء؟ اسم ایک نام، اسماء جمع، اور اس سے کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی ماشاءاللہ، یہ سسٹر رابعہ بی بی ہیں،
اور انہوں نے سب سے پہلے کہا جی اسماء الحسنہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. اسماء الحسنہ بالکل صحیح بات ہے. حسنہ کہتے ہیں بہترین، اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پائے کی چیز کو. اسماء نام، بہترین نام. تو یہ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے لیے. ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ. اب اس سے آپ کو یہ لفظ کا معنی ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. کچھ احباب کو پہلے سے آتا ہوگا جو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں اس کو، تو انشاءاللہ اب ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا اسماء کیا ہیں؟ نام، زیادہ نام. اسم ایک نام، اسماء زیادہ نام، اسماء الحسنہ خوبصورت نام، بہترین نام. اللہ کے ناموں کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اسماء النبی بھی کہتے ہیں ہم، اسماء النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام. تو اسماء الحسنہ اللہ رب العزت کے بہترین نام. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. تو اس طرح ہم انشاءاللہ ڈیفرنٹ ٹپس بھی استعمال کیا کریں گے اپنی میموری میں ان کو فیڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ پھر معنی بھولے نہ. تو یہ ہو گیا جی بسم اللہ. اللہ کا ذاتی نام ہے، بڑا پاورفل نام ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے اللہ. اچھا اب جو ہے نا ذرا آپ سب نے توجہ کرنی ہے میری طرف. ہم آج سے پہلے بچپن سے ہمیں ترجمہ پڑھایا جاتا ہے رحمان الرحیم، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا. اب غور کیا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہی بنا، رحمان الرحیم، مہربان رحم کرنے والا. اچھا مجھے نا ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ یہ رحمان الرحیم اور مہربان اور رحم کرنے والا بات تو ایک ہی ہے، تو یہ کیا صرف ایسے ہی لکھا گیا ہے؟ ہاں بڑا اچھا سوال. یہاں پہ ہمارے بردر شاہنواز خان زادہ، دس از دی آبزرویشن، اس لیول کی ہونی چاہیے آپ کا مشاہدہ. انہوں نے کہا ہے کہ جی پچھلی کلاس میں من کا مطلب تھا سے، اس کلاس میں بی کا مطلب آیا سے. بالکل ایسے ہی ہے جی. عربی میں جیسے اور زبانوں میں بھی ہوتا ہے، مختلف عربی کے الفاظ ایک سا معنی دے سکتے ہیں اور اسی طرح مختلف الفاظ ایک معنی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور عربی بڑی وسیع زبان ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، آگے آپ بڑھتے جائیں گے تو آپ بڑی بڑی پیاری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں اس کورس میں. ابھی بس ذہن میں اتنا رکھ لیں کہ بالکل من کا مطلب بھی سے تھا، اور یہ جو بی ہے نا یہ اپنا مطلب بدلتا رہے گا. اگر آپ کو یاد ہے تو باللہ میں مطلب کچھ اور تھا اس کا، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. بی کا مطلب تھا کی، یہاں بیسمی میں بی کا مطلب بن گیا سے. تو اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے انشاءاللہ کسی کلاس میں پڑھنے والے ہیں، لہٰذا اس کو ابھی یہاں پہ چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آ جاتے ہیں رحمان، اور اس کی ہم عربی حیت سمجھتے ہیں اس لفظ کی. جو رحمان کا لفظ ہے نا جی، رحمان کا لفظ وزن پر ہے غضبان. عربی میں لفظ ہے غضبان، جس کا مطلب ہوتا ہے شدید غصہ. جوعان شدید پیاسا، شدید بھوکا. عطشان، رمضان، اس وزن کے اوپر جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جوش. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جوش. تو رحمان جو ہے نا، رحمان اسی وزن پہ، غضبان، غضبان شدید غصے میں، تو اسی وزن پر ہے رحمان، یعنی شدید پرجوش رحمت والا، شدت سے رحمت کرنے والا، انٹینسلی مرسیفل. آج آپ کو یہ انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ، اور یہ 57 ٹائم قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے. اللہ کے ناموں میں بالکل شروع میں آتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہوگا. تو رحمان کا لفظ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب جو ہے نا، آپ ایک عام معمولی لوگوں والا ترجمہ نہیں پتا آپ کو ایک لیول ابو پتہ ہے کہ رحمان اور رحیم کا فرق ہمیں پتہ چلے گا. رحمان کیا ہے؟ بہت مہربان، شدت سے، جذبے سے، بہت مہربان، انٹینسلی مرسیفل، وہ والا مہربان. ٹھیک ہے جی. اور جو اگلا لفظ ہے نا جی، رحیم. رحیم عربی میں الفاظ جیسے ہوتے ہیں جمیل، یعنی یوں الفاظ چلتے جائیں، جو کریم، ہاں، عظیم، ایسے الفاظ. جمیل کہتے ہیں خوبصورت، جو ہمیشہ خوبصورت رہا. کریم اچھے اخلاق والا. ایسا شخص کریم نہیں کہلائے گا جو کل تو بد اخلاق تھا، آج اچھا سلوک کر رہا ہے، کل پھر بد اخلاق ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ مسلسل تسلسل سے ایک کام کرتا جائے. ٹھیک ہے. جمیل خوبصورت، جو مسلسل خوبصورت رہے. یہ نہیں کل بدصورت تھا آج خوبصورت ہو گیا تو ہم جمیل کہیں گے، نہیں، خوبصورتی میں تسلسل پایا جائے. بالکل اسی طرح رحیم کا لفظ اسی وزن پر آیا ہے. تو عربی کے حساب سے ہم اب ذہن میں یہ رکھیں گے، رحیم وہ ہوتا ہے جو مسلسل رحم کرنے والا ہو، مسلسل.
اس کی رحمت رک نہ جائے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ کل رحمت نہیں کر رہا تھا, کل رحیم نہیں تھا, آج ہے کل نہیں ہوگا, وہ مسلسل رحم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کنٹینولی مرسیفل. رحمان پر ہم نے کہا انٹینسلی مرسیفل, اور رحیم پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کنٹینوسلی مرسیفل. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے, اب آج کے بعد آپ سے کبھی کوئی پوچھے الرحمن الرحیم, تو ہم یہ ترجمہ نہیں سنا دیں گے بہت مہربان رحم کرنے والا, نہیں. آپ اسے بتائیں اور خوشی سے بتائیں کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ رحمان وہ ہوتا ہے جو پورے جوش اور جذبے سے پرجوش رحمت والا, اللہ بھر بھر کے رحمت کر رہا ہے. اور رحیم کون ہوتا ہے؟ مسلسل رحم کرتا جانے والا, جس کی رحمت رکے نہ. ٹھیک ہے. اب اس خوبصورت کانسیپٹ کو ذرا ملا کر دیکھیے. تو پہلے مجھے بتا دیں, سب کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ چیٹ باکس میں مجھے بتائیے یہ دونوں کا فرق. رحمان شدت سے مہربان, اور رحیم مسلسل رحمت کیے جانے والا. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, زبردست ہو گیا جی. یہ بہت خوب, جزاک اللہ. سٹاپ کر لیں, چلیں. اچھا, اب ذرا جو مزے کی چیز ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر, آج کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا انداز ہی مختلف ہوگا. آپ جس محبت سے, شوق سے, دل سے پڑھیں گے, وہ یوں سمجھیے کہ اب ذرا ان دونوں کانسیپٹس کو اکٹھا دیکھیے. رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دے دیں, یعنی اللہ پرجوش رحمت والا ہے اور مسلسل رحمت کیا جا رہا ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو اللہ کون ہے؟ وہ ہے جس کی رحمت کی موسلا دار بارش ہو رہی ہے, مسلسل اللہ رحم کیے جا رہا ہے. موسلا دار بارش ہے, عام بارش نہیں ہے. ایک تو بارش ہوتی ہے نا, ہلکی ہلکی بارش ہوئی اور کبھی رکی کبھی نہیں ہوئی, اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تیز بارش ہوئی تھوڑی دیر کے لیے. تو اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش تیز ہے اور مسلسل ہے. تو خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دل سے دیکھیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم جب یہ پڑھیں گے الرحمن الرحیم تو ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے, اور اللہ اس رحمت والا ہے جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال. اب رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. ہم اصل میں انسان ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں, چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی رحمت کا احساس نہیں کرتے, اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑھ کے ناشکرے بن جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ وہ اللہ کون ہے. اس نے مجھے پیدا کیا ہے, ہم سب کو پیدا کیا ہے, یہ آنکھ دی ہے, یہ ذرا بند ہو جائے ہاں تو آپ دیکھیں ذرا کیا ہوگا ہمارے پاس, ہمارے ساتھ. تو آنکھیں دیں, کان دیے, یہ دماغ دیا جو سوچتا ہے ہر وقت, آپ کو اچھے اچھے خیالات آتے ہیں. یہ ہاتھ دیے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم اس سے ہزاروں کام کرتے ہیں, اور پیر دیے کہ ہم چل کے جاتے ہیں اور زندگی کے سارے معاملات. اور ذرا ان لوگوں کی طرف دیکھا کریں کہ جو خدا نخواستہ ان میں سے کسی رحمت سے, کسی نعمت سے محروم ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے, اس کی مہربانی ہے, رشتہ دار دیے, دوست دیے اچھے, اور کیا کیا سامان نہیں ہمارے لیے پیدا کیا. زمین و آسمان, ہوا, پانی, یہ پہاڑ. میں الحمدللہ یہ اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو روز سڑک پہ جاتے ہوئے پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہوں, یوں لگتا ہے یہ روز کپڑے بدلتے ہیں. اور اللہ کی رحمت کا ایک عجیب احساس ہوتا ہے, اللہ کی ہیبت کا, ان کو دیکھ کے, اللہ کی عظمت کا. تو خوبصورت دن ایسے کھڑکی میں جب پردہ ہٹاتا ہوں اور ایک دن دیکھتا ہوں تو اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہوں کہ یا اللہ اتنا خوبصورت دن آج تو نے پھر دے دیا ہے. اور پھر دیکھیں جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں, اور کیا کیا کچھ نہیں اس اللہ نے ہمیں دیا. تو یہ اسی رحمان اور رحیم کہ اس طرح اس جذبے, اس کو سمجھیے, اس کانسیپٹ کو. تو آئیے ایک ہم بات سیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے تعوذ میں ہم نے پہلی اچھی عادت کامیاب لوگوں کی یہ سیکھی تھی کہ وہ ہر کام سے پہلے سیفٹی فرسٹ. تو مسلمان کا سیفٹی فرسٹ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور کامیاب شخص کی دوسری اچھی عادت کیا ہوگی کہ وہ اچھی چیز سے آغاز کرے گا. تو مسلمان کہاں سے آغاز کرے گا؟ ہر کام سے پہلے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ پڑھ لیجئے اور اپنے اندر اعتماد, پورا کانفیڈنس, بہترین کانفیڈنس, ہیو فیتھ کہ وہ جو اتنا رحمان الرحیم ہے وہ ضرور انشاءاللہ میرے ساتھ ہے, اور وہ میرا کام پورا کرے گا, اور وہ میری مدد کرے گا, اور وہ مجھے اچھے کاموں کی طرف لگائے گا, اور میں اچھے کام کروں گا. اور اللہ کی صفات پر غور کرتے جائیے, اور آپ جب ان پر یقین ہوگا نا, آپ کو مطلب آئے گا, آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیا بات ہے, تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا اثر بھی زیادہ ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اب اس لمحے کے بعد ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں گے
تو آپ کے اندر سے ایک خوشی کا احساس نکلا کرے گا کہ یا اللہ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے. لہٰذا اس کو ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھتے ہیں. خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے. ہمیں کیا ہوتا ہے، اللہ مصیبت کے وقت یاد آ جاتا ہے، آزمائش کے موقع پر. ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھیے اور اللہ سے اچھے گمان رکھیے کہ اللہ نے اگر آزمائش دی ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے، اللہ نے آسانی دی ہے تو یا اللہ تیرا بہت شکر ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ سیکھا کہ اس کے نام سے شروع کریں اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. پازیٹیو تھنکنگ. جو اتنا مہربان ہے، یعنی شدت سے مسلسل رحم کر رہا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے. وہ بڑے کسی سخی انسان کی طرح نہیں ہے کہ آج تو پیسے دے گا، کل سوچے گا، آپ ادھار مانگیں گے پھر تنگ آ جائے گا 2 دن بعد. نہیں، وہ دیتا رہتا ہے، شدت سے رحمت کر رہا ہے. وہ آزمائشوں میں بھی ہمیں اپنی رحمت کی سبب سے ڈالتا ہے کہ اے بندے تو بدل جا، تو سیکھ جا، اس میں تیرے لیے بہتری ہے. سو بے حساب رحمت والا ہے. وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے، محبت سے، اور اس کو پورا کرتا ہے. اور اللہ کے بارے میں اچھے گمان رکھنے کے بہت فائدے ہیں. زندگی میں بڑا سکون ملتا ہے آپ کو. دنیا جو کچھ بھی کرے آپ اطمینان رکھیں گے، آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو ایک انٹرنل ہیپینس ہوگی. آج لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، ہر وقت پریشان، سب کچھ ہے پریشان. تو کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو، ہم اپنے مالک و خالق کی طرف متوجہ ہوں. اس نے ہمیں صحت دی ہے، انشاءاللہ صحت میں اضافہ ہوگا، اطمینان ہوگا. آپ کے تعلقات اپنے گھر کے اندر باہر ہر جگہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ ویسٹرن کانسیپٹس جو ہے نا جی پازیٹیو تھنکنگ کے، بینگ اے ٹرینر وی کیپ آن ٹیچنگ ٹو پیپل کے پہلے میں ہم بہت پڑھاتے تھے کہ جی پازیٹیو تھنکنگ، یہ ویسٹرن کانسیپٹ، یہ کانسیپٹ کہ وہ رحمان جو اتنا طاقتور ہے، ہر چیز پر حاکم ہے، جو میرے اوپر حاکم ہے وہ اس پر بھی حاکم ہے. وہ کوئی میرا باس ہے، وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، تو اس سے گمان رکھنا، اس سے چاہنا، اس کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھنا تو سب سے بہترین چیز ہے. اور بہت سب سے بہتر ہے، کئی گنا بہتر، کیا سب سے بہتر. تو اب ذرا اس شوق سے اور محبت سے اور ہر لفظ کے معنی کو جانتے ہوئے اس کو پڑھیے. جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی اونچی آواز میں کم از کم آپ کے کانوں میں پڑے. اور آپ کا ٹائم 30 سیکنڈز. اور علم کا فارمولا یاد رکھیے، سکھائیے، ایک دوسرے کو سکھائیے، ایک دوسرے کو بتائیے. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا. آئیے اب اس کو ہم لفظ بائی لفظ دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے الحمد. یہ جو الحمد کا لفظ ہے نا جی، بڑا ہی اسپیشل لفظ ہے، بہت اسپیشل لفظ. اور اس کے ترجمے کے لیے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. الف لام کی وجہ سے اس میں تمام، سب کا سب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور حمد کا لفظ جو ہے اس میں تمام تعریفیں اور شکر. اور جب بھی اللہ سے مانگنا ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو، تو بہترین طریقے کا فارمولا بھی اس میں ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. اور اگر آپ سنت سے جو دعائیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا آپ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی، تو آپ دیکھیں گے شروع میں الحمد کا ذکر آتا ہے. تو یہ بڑا اسپیشل لفظ ہے، بہت اسپیشل لفظ ہے، تسبیح کے طور پر بھی اسپیشل ہے الحمد. تو آپ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. اسے آج سے ہم نے یاد رکھنا ہے. الف لام سے تمام، سب کا سب آ گیا. اور ہم جو ہے مجموعہ ہے تعریف اور شکر. تو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر، دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں الحمد کے لفظ کے اندر. للہ، اب لفظ جوڑنے توڑنے آپ کو آ گئے ہیں، تو ذرا اس کو دیکھ لیجئے. اللہ اور لی اللہ. للہ کا لفظ قرآن میں 149. تو اگر آپ اس کو ابھی سمجھ جائیں، ہم لی اور اللہ، اللہ کے لیے. اچھا، اسی کو ریفرنس لیٹر بھی بنا لیں، یہ آگے بھی آتا جانا ہے، تو اس کو ریفرنس ورڈ بنا لیں للہ کو. للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، للہ اللہ کے لیے.
What does it mean? جی جی یہ سسٹر سبیہ پوچھ رہی ہیں الف لام. جی بالکل، یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، ابھی بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ الف لام کے مختلف معنی بنیں گے. یہاں پہ بالکل یہ تمام کے معنی میں، سب کے معنی میں آ رہا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا الشیطان، ساری جن سے شیطان. اسی طرح الحمد، تمام تعریفیں اور شکر. للہ، اللہ کے لیے. لی اور اللہ، لیے آپ نے یاد رکھنا لی کو. رب، اب یہ جو رب کا لفظ ہے نا، رب پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا. آکسیجن، یہ آکسیجن کی ذرا قیمت پتہ کریں نا. آج کل جو حالات بنے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو فری میں ہمیں مل رہی ہے ہر وقت، یہ وہ ہے رب. رب کا بڑا اسپیشل کانسیپٹ ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے رب کے معنی کیا ہے. رب یعنی ربوبیت وہ ہے جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے، بندوں کے لیے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ مالک ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے. اگر اس پر ہی غور کر لیں تو ہر کام ہمیں پالنے کے لیے، پوری کائنات ہمارے ارد گرد اس نے بنائی ہوئی ہے. پھر وہ حاجت روا ہے، ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. صحت دیتا ہے، موت، زندگی، سب نعمتیں. اور اگر ہم مشکل میں پھنس جائیں تو ادھر ادھر مت دیکھیں، اللہ دیکھیں، وہ آپ کو نکالے گا اس میں سے. وہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اولاد کو دینے والا ہے، وہ رازق ہے. ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رب ایک بڑا وسیع معنی کا لفظ ہے. اسے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. رب کا لفظ نکلنا ہی بڑی محبت سے چاہیے ہماری زبان سے. وہ رب، تصور کریں کہ ارد گرد ایک کائنات بسائی ہے اس نے. آپ کو یوں نہیں لگتا یہ آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے ہر چیز؟ کہاں سے چیز بنتی ہے، اس پہ کتنی محنت ہوتی ہے، پھر وہ چلتی ہے، پھر آپ کے پاس آتی ہے، پھر آپ اسے کھاتے ہیں، اور کبھی آپ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں آئی. رب وہ کیا کچھ بنا کے ہمیں دیکھ رہا ہے. اور عالمین کا رب، عالمین، عالم، عالم اس کی جگہ جمع ہے عالمین. عالم ایک جہان، اور عالمین تمام جہان. ٹھیک ہے، جمع ہو گئی اس کی. اور ذرا اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ عالم کون کون سے ہیں تو غور کیجئے. عالم انسان، میں اور آپ سب. عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، پھر پانی کی مخلوقات، پھر ہمیں نظر نہ آنے والی مخلوقات، پھر یہ وائرس، اور پھر پتہ نہیں کون کون سا عالم جو میری اور آپ کی تصور سے، تخیل سے بہت آگے کی باتیں ہیں. تو وہ رب ہے عالمین کا، ان سب کو پالنے والا ہے، صرف مجھے اور آپ کو نہیں. اگر ہم اپنے اس پر ہی غور نہیں کر سکتے تو وہ رب العالمین ہے. لہذا جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. اور اللہ کون ہے ہم ڈیفائن کریں، وہ رب العالمین ہے، رب العالمین. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. ہم کا پہلا معنی تعریف، اور جب تعریف دل سے کرنی ہو آپ نے، عالمین پر غور کر لیں. رب العالمین، تمام جہانوں کا. کس قدر اس کی عظمت کا اندازہ تو کریں کہ وہ کس قدر وسیع اور کس قدر بڑا اور کس لیول کا رب ہے وہ. اور کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کر رہا ہے، میری آپ کی، اور ہر ایک کو جانتا ہے اور ہر ایک کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے. لہذا کائنات پر غور کریں گے، اللہ کی عظمت کا احساس بڑھے گا. آپ سائنس پڑھیے، آپ علوم حاصل کیجئے. ہر مسلمان کو زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ کائنات کی وسعتوں سے ہمیں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو، اور پھر دل سے تعریف نکلے. جب آپ کی زبان سے نکلے الحمدللہ رب العالمین، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی عظمت کا کیا عالم ہے. چوتھی عادت، ایک اچھی کامیاب لوگوں کی عادت اور مسلمان کی، خوب علم حاصل کیجئے، اور اس نیت سے بھی علم حاصل کیجئے. اور میں جب دیکھتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں، یہ کاسمولوجی پڑھیں آپ اسپیس سائنسز پڑھیں، اور آپ کائنات کو دیکھیں تو یقین جانے واقعی دل سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے کہ اللہ تیری عظمت کا کیا عالم ہے، کہ میری سوچ، میری عقل، میری فہم، یہ سب اس کے سامنے بالکل لمیٹڈ ہے، بالکل مطلب ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ اپنا احتساب کیجئے، سیلف ایویلیویشن، کہ ہم کیسے دنیا کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. تھوڑا سا ایک شخص نے 4 کارنامے کر لیے اور ہم اس کو رول ماڈل اور یہ وہ، اور اللہ کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں. تو دنیا میں کوئی اچھی چیز دیکھیں، سب سے پہلے کہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. پاورفل چیز ہے یہ.
تو حمد کا دوسرا معنی کیا تھا؟ شکر ادا کرنا. تو پانچویں عادت اس سے یہ سیکھیے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کیجیے. بخدا ہم میں یہ قابلیت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ اہلیت ہے کہ ہم اللہ کو شکر ادا کر سکیں. جس قدر کر سکتے ہیں کیجیے کہ اس کی نعمتیں ہمارے اوپر بے تحاشا ہیں. تو آئیے اب اس کو پڑھ لیجیے. اب آپ کو اس کا پتہ ہے. الحمد للہ رب العالمین. 30 seconds for you. جی اگلی آیہ مبارکہ ہے الرحمن الرحیم. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے اس کو پڑھا ہے الرحمن الرحیم کو. شدت سے یہ یاد رکھنا ہے پلیز، پرجوش، شدت سے رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرتا جانے والا. رحمان رحیم. تو رحمت کا محبت ہے. رحمت کا مطلب کہ محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور اللہ ایسا کر رہا ہے. آج چھوٹی سی مثال لے لیجئے. موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے ارد گرد ایک سیکنڈ میں، ذرا توجہ کریں، ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی رفتار سے، ایک سیکنڈ میں، اس کو ذرا ملٹیپلائی کریں آپ، کتنے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے یہ زمین گھوم رہی ہے. کوئی ہمیں دھچکا ہی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں، ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے. الحمدللہ. دل کرے گا کہ نہیں ہمارا کہنے کو الحمدللہ؟ ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو آپ کے سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو یہ ویسے ہی زلزلوں سے ساری زمین ٹوٹ پھوٹ کے پاؤڈر بن جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا مثال ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے ہم اس سے سیکھیں گے بھی کہ اپنی زندگیوں میں کیا لانا ہے. تو آج اس وقت، اس نماز کے بعد، اس سبق کے بعد میں نے یہ جو پڑھا ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی دوسروں پر رحم کریں گے، ہم بھی ان کا خیال رکھیں گے، ہم اللہ کی صفت کو اپنی ذات میں لانے کی کوشش کریں گے. ہم چاہیں گے، یہ ہماری بہن میمونہ کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی، مجھے کوئی اور کنفرم کر دے آ رہی ہے. آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کا ان کا مسئلہ ہوگا. AQTs ان کو پرسنلائز میسج کر دیا کریں کہ یہ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریں. جی الحمدللہ، جزاک اللہ. تو چھٹی عادت ہم سیکھی ہم نے رحمان اور رحیم کے اس لفظ سے، کیا؟ دوسروں پر رحم کیجیے، ان کا خیال رکھیے. اور یہ آپ کی چھٹی عادت ہے. اور اسلام بڑا پیارا دین ہے. یہ کہتا ہے سب سے پہلے اپنے خاندان سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیے، پھر ہمسایوں پہ، پھر ارد گرد والوں پر، پھر معاشرے پہ، پھر امت کے ہر فرد پر، اور پھر انسانیت پر. ہر ایک کے ساتھ رحم کیجیے. اللہ کی یہ صفت ہے، اس کو اپنی ذات میں لانے کی کوشش کیجیے. اب اس توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیے الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا سبق کا پہلا حصہ جو قرآن پاک کی آیات کو اور صورتوں کو اور نماز کو ترجمے سے پڑھنے کا ہوتا ہے وہ مکمل ہوا. ہمارا چونکہ طریقہ کار فارمیٹ اب ماشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ بھی چلتا جا رہا ہے، آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. تو اب میں 2 سوال لوں گا لائیو، صرف 2 جو آپ ریز ہینڈ کریں گے ان سے. اور کچھ چیزیں میں نے خود ایکسپلین کرنی ہے، اس لیے بردر اجاز ہیں یا میں خود؟ بردر اجاز میرے ساتھ؟ جی سر ہوں میں. جی سر ہوں سر. بردر اجاز 2 سوالات لے لیں. مین وائل چونکہ مجھے بہت زیادہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، جتنی دیر میں آپ کسی کو انمیوٹ کرتے ہیں تو میں بتاتا چلوں. جی کاشف زارا. کشف زارا ہے میرا خیال ہے یہ. ٹھیک ہے جی. جی اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. پوچھئے. تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہوم ورک لنک جو ہے نا، ہوم ورک لنک برائے مہربانی آپ لوگ چیک کیا کریں، یہ فوری کھل جانا چاہیے. اور اگر کوئی مسئلہ تو آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. ہم ویسے اس کو چیک کر کے ڈالتے ہیں. اچھا اگر غلطی سے کبھی ایسا ہو کہ لنک آپ کا ری اٹیمپٹ کرنے کا آپشن دے تو آپ نے ری اٹیمپٹ نہیں کرنا، پلیز ایک ہی دفعہ ہوم ورک ڈالنا ہے. ہوم ورک کے لیے آپ ویڈیو پہلے دیکھ سکتے ہیں، آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، سافٹ کاپی سے دیکھ سکتے ہیں. یہ پیپر نہیں ہوتا، یہ ہوم ورک ہوتا ہے.
تو آپ زیادہ اچھی تیاری کر کے ہوم ورک کریں تاکہ آپ کے اچھے نمبر آئیں اور آپ اچھے لیول کا سرٹیفکیٹ لیں. جب آپ کا کوئز ہے نا, کوئز میں آپ کو اجازت دیکھنے کی, ٹھیک ہے جی. اب تو لائیو جی سسٹر آپ کوشچن پوچھیں آپ انہیں چھوڑ دیں بردر اجاز, اگر وہ نہیں پوچھ رہے. یہ کشف زارا آ گئی. جی سسٹر کشف پوچھیے. چلیں آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی, اگلا لے لیں جی آپ. جی فریدہ شیخ آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. چلے حمیرہ جبیں اگر آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ پوچھ لیں. جی السلام علیکم سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے علم اور علمو کا ایک ہی مطلب بتایا ہے جو کہ سکھائی ہے. ویری گڈ, آپ نے ماشاءاللہ جی بڑی اچھی آبزرویشن کیا ہے. علم ایک بندے کو کہتے ہیں, ایک کو. علمو زیادہ لوگوں تو جمع کا صیغہ ہے. علم سکھا ایک بندے کو کہیں گے, علمو سکھائیے زیادہ لوگ, ٹھیک ہے. بہرحال یہ ابھی آگے جا کے ہم سیکھیں گے. آپ نے ابھی پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا ہے. انشاءاللہ یہ کانسیپٹ بھی آپ سیکھ جائیں گے اسی کورس کے اندر انشاءاللہ. جی ایک سوال سب اور کو لے لیں انمیوٹ کیا ہوا ہے. جی سب کو انمیوٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ اپنا مائک آن کر لیں, انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. لیفٹ سائڈ پہ میوٹ اور مائک کا بٹن ہے, اس کو پریس کریں گے تو آپ انمیوٹ ہو جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے پڑھاتے ہوئے الرحمن الرحیم میں, تو آپ نے کنٹینیوٹی میں بولتے ہوئے الرحمن الرحیم بھی بول دیا. تو کیا رحمان اور رحیم کے درمیان زبر یا پیش سے فرق نہیں پڑتا, زیر یا پیش سے؟ الرحمن الرحیم جی بالکل فرق پڑتا ہے, اور یہ کانسیپٹ بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے کہ کہاں پہ میجر فرق پڑتا ہے اور کہاں پہ مائنر, لیکن یہ ابھی آگے کی باتیں انشاءاللہ. جی میں حمیرہ ہوں, مجھ سے میں بات کر لوں. جی بس آپ کر لیجئے, لاسٹ آپ سے بات سنیں گے. جی جی ایک تو میں آپ کی جو بکس منگوانا چاہ رہی تھی, ایک تو وہ نو رپلائی ہو رہا ہوتا ہے آپ کی طرف سے, اور دوسرا یہ ہے آپ نے جو کہا تھا کہ یہاں سے بھی آپ اپنے وہ فوٹو کروا سکتے ہیں یا فوٹو کاپیز کروا سکتے ہیں, تو وہ کس طرح ہوگا اگر میں آپ کے یہیں سے پرنٹس نکلوا لوں؟ تو نہیں سوری, کسی کس شاپ سے چیز جا کا کے ہوگا؟ نو رپلائی کس چیز کا آپ یہ کہہ جو رہی ہیں؟ بکس ہو رہا ہوتا ہے میں نے جو نمبر آپ کے دیا ہوا تھا نا, جو اسلام آباد میں لاہور سے بول رہی ہوں, تو جی میں جی بکس منگوانا چاہ رہی تھی ٹی سی ایس سے, آپ کی جو بکس ہیں یا جو بھی ٹھیک ہے گرامر کی بکس ہیں, تو ٹھیک ہے. وہ نو رپلائی ہو رہے تھے. نمبر کیا سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے؟ جی سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے. آپ باقی جی دنوں میں ورکنگ آورز میں وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے. آپ جی صبح 9 سے 5 کے درمیان اگر کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو رسپونڈ کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ سٹاف بہت وہ ایکٹیو ہے, لوگوں نے کتابیں مل بھی گئی ہیں لوگوں کو, انہوں نے جی بھجوا بھی میں دی ہیں. جی میں منگوانا چاہ رہی تھی ٹی سی ایس سے, پھر مجھے آ جائے گی, میں پیمنٹ کر دوں گی اگر ٹی سی ایس والے لے آئیں. اب میں لاہور میں ہوتی ہوں, ڈی ایچ ایم. ہاں اس کا پورا طریقہ کار آپ ان سے رابطہ کریں گی تو آپ مجھے بھی اگر کہیں گی میں آپ کو بھجوا دوں گا. وہ ایک جی جی طریقہ کار ہے, اس کے تحت انشاءاللہ اپلائی کریں, ایک دن کے اندر آپ کو بکس آ جائیں گی. دوسرا آپ تو نے وہ کیا میں پوچھا آپ ہے؟ کو پھر جی میں ایڈریس آپ کو دے دوں آپ کو اپنا, یا کس نہیں طرح مجھے میں نہیں آپ دیں گی, مجھے نہیں دیں جی گی. آپ صرف مجھے واٹس ایپ کریں کہ مجھے بکس چاہیے, میں آپ کو طریقہ کار سینڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے. جی میں آپ کو اسی میں چیٹ باکس میں اپنا ایڈریس بھیج دوں؟ نہیں میرے فون نمبر پہ آپ رجسٹرڈ ہے نا واٹس ایپ گروپ میں, جی جی ہوں میں. جی بس اس پہ کر دیجیے گا, ٹھیک ہے, آپ کو جواب آ جی جائے گا. انشاءاللہ. جی مجھے بکس ہی چاہیے, میں آپ کو اپنا ایڈریس بھیج دوں گی, بس مجھے وہ چیز جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. بردر اجاز اب سوال نہیں لیں گے ہم. یہ سسٹر رقیہ کہہ رہی ہیں سر پلیز چیک کوسچن آف حلیمہ اسٹوڈیو ان چیٹ باکس. ہاؤ الحمدللہ از تھینکنگ اللہ اف اٹ مینس آل پریز ٹو اللہ. ہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے جی. ہم چونکہ تفسیر میں زیادہ نہیں جاتے تو صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے. عام دنیا میں بھی یہی ہے, اور اللہ کا شکریہ تو ہم کوئی چیز دے کے کر نہیں سکتے نا. ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں بتائیے؟ ہم اللہ کو کوئی انعام, کوئی گفٹ, کوئی تحفہ نہیں دے سکتے. تو اللہ کی تعریف کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کی تعریف کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. عام دنیا میں آپ شکریہ ادا کرنے کے لیے بعض اوقات لوگوں کو تحفہ دے دیتے ہیں, کوئی چیز بھجوا دیتے ہیں,
इवन तारीफ भी करते हैं, वो भी एक तरीका है। ठीक है जी। सो आइए जी, अब आगे बढ़ते हैं, हमने वक्त इसमें काफी लग गया है, हमने अगला हिस्सा भी पढ़ना होता है। सो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान दोस्त अहबाब, इंशाल्लाह आज हम सबक 2 का जो है हिस्सा बी जो है ग्रामर का हिस्सा इंशाल्लाह वो पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी रिवीजन के हवाले से, चूंकि कर्नल है ही आपके साथ पहले ये कर चुके हैं, तो मैं एक छोटा सा 2 मिनट का रन डाउन करूंगा ताकि आप सब हम सब ऑन बोर्ड हो जाएं। आपको पता है कि टीपीआई का इस्तेमाल इसमें हम बहुत ज्यादा करते हैं, सो जरा अलर्ट होके बैठ जाइए और अपने दिलो दिमाग को बता दीजिए कि मैं कुरान सीख रहा हूँ, मैं शर्माऊंगा बिल्कुल नहीं। मैंने कानों का इस्तेमाल करना है, आंख का, दिमाग का, आवाज का, हाथ का, दिल का और इर्द गिर्द बैठे लोगों का, इन सब का इस्तेमाल करके मैंने क्या करना है, सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है दूसरों को, दिल से करना है और सबके साथ मिलकर करना है। ठीक है जी। सो ये आपको पिछली दफा भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम, आप आम जिंदगी में भी सीखने के लिए क्या करते हैं, आप मोबाइल पर लोगों को रास्ता बताते हैं तो इशारा करते हैं हाथों से, यूं कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके दिमाग इसी तरह काम करता है, ये स्टाइल है, इस अंदाज से हम सीखते बेहतर हैं, बताते बेहतर हैं, इसमें आसानी है। तो आइए ये पहले ये वाले इशारे जरा दोहरा लेते हैं। ये बुनियादी इशारे हैं और ये बार बार इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, इसलिए आइए मेरे साथ सब मिल जाइए, अलर्ट होके बैठ जाइए, बिल्कुल शर्माइए मत ये सोच के कि नहीं मैं बाद में सीख लूंगा, नहीं, मेरे साथ आप करेंगे और मेरे साथ वादा कीजिए कुरान सीखने के लिए ये आप मेरे साथ कर रहे हैं, लिहाजा आप मेरे साथ साथ करेंगे। सीधा हाथ मुजक्कर का है, हमने कहा हुआ है हुआ, बोलिए मेरे साथ, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ठीक है, आइए जरा, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ठीक है, तेजी से करूं जरा आपके साथ, थोड़ा गेम की तरह खेलें। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जरा इस तरह आप बच्चों के साथ, घर में दोस्तों के साथ, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस किया करें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी भी हो जाएगी। और ये अल्फाज कुरान में 1295 बार आए हैं। तो क्या आपने ढूंढने की कोशिश की थी कुरान में से कि कहाँ कहाँ आए हैं? हाँ, तो जरा थोड़ी सी कुरान उठाया करें ना, क्लास के बाद उठाया करें, नमाज के बाद उठाया करें और फिर ये ढूंढें और फिर खुश हों। और जैसे आपने दुनिया के कामों के लिए तो बड़ी मेहनत की है, अभी मैंने ये पहला सफा खोला आपके सामने कुरान ऐसे ही, तो सामने आ गया वहुम यस्तबशिरून, वाहुम। अभी कर्नल साहब थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा रहे थे वाह का मतलब और, हम और वो सब। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस तरह से हमने साथ साथ कुरान से अपना ताल्लुक भी मजबूत करना है ना। तो नए अल्फाज पिछली क्लास में हमने सीखे थे, मन का मतलब कौन, और आपने बड़े सवाल भी किए। मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून, मन अंता, अब क्या जवाब दिया आपने, अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून, है ना। ये आप चूंकि कर चुके हैं पहले दोहराई की क्लास में, मैं ज्यादा वक्त नहीं इस पे लगा रहा। वाह का मतलब और, फा का मतलब पस, आ का मतलब क्या, ये भी आप सीख चुके हैं। और अगर आप अभी ये मैंने जो आप कुरान के आपके सामने अभी निकाला कुरान का, वाह हम, तो ये देखें आ गया आपके सामने, वाह हुआ, वाहुम, वांता, वाना, वांतुम, वनहनु। ठीक है, वाह लग गया। अब अगर आपको वाह का मतलब पता है और हुआ हम का तो आपको वैसे ही पता है, तो अब ये देखिए खुद ब खुद माना बनते जा रहे हैं, तर्जुमा बनता जा रहा है। फा का मतलब पस, फा हुआ, फहुम, फांता, फाना, फांतुम, फनहनु, पस हम सब। तो साथ साथ आप अरबी दान भी बनते जा रहे हैं माशाल्लाह, कि आपको अरबी के अल्फाज का तर्जुमा करना आ रहा है। और हमने पिछली क्लास में कहा था कि आप सीख सकते हैं, दिमाग आपका ताकतवर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बड़ा पावरफुल दिमाग दिया है, इसको लगाइए और इंशाल्लाह इसकी मदद सीखिए। आइए अब हम आज जो हमारा आज का सबक है उसको इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या सीखेंगे, आज के सबक के बाद इंशाल्लाह आप एक ग्रेट जंप लेंगे। छोटा सा सबक है आज का, लेकिन अब जंप बहुत बड़ी है।
آپ کو قرآن میں آنے والے ہزاروں الفاظ کی حیت پتہ چلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ مزے کا سبق ہے, لہٰذا پوری توجہ سے ہم اسے پڑھیں گے. تو اچھا, میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا, آپ نے جب بھی کوئی تھوڑا سا نیا کانسیپٹ شروع ہونا پریشان نہیں ہونا, ہم اس کو اتنا دہرائیں گے, اتنی دفعہ کریں گے, اپلائی کریں گے کہ انشاءاللہ آپ سب کو آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لہٰذا پہلی دفعہ کانسیپٹ آئے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے. جی عمر لائک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پس ہینس. اچھا جی, یہ اردو میں بھی ہیں یہ تعریفیں. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, عربی میں بھی اسی طرح ہے. کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ یا کوئی بھی آپ حرف, آپ لفظ اٹھائیں گے قرآن کا, یا وہ اسم ہوگا, یا وہ کیا ہوگا, فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا. یہ 3 ہی ہوتے ہیں بس. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. پہلی تو بڑی مزے کی بات یہ ہے, آج آپ کو پتہ چل گیا, میں قرآن اٹھا کے کوئی بھی لفظ کھولوں گا, دیکھوں گا, تو یا تو وہ کیا ہوگا, یا وہ اسم ہوگا. اب یہ مجھے ابھی سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, اسم بھی نظر آ رہے ہیں. یا وہ فعل ہوگا, اور یا وہ کیا ہوگا, حرف ہوگا. بس اس کو بھی یاد نہ رکھیں, آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہم نے آگے چل کے ہمارا ٹاپک آج یہ ہے اسم. اسم جو ہے نا, جسے آپ ناؤن کہتے ہیں انگلش میں, اس کی تعریف آپ کو آتی ہے, سب کو آتی ہے نا. کوئی ایک آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے تعریف بتا دے, نئے لوگوں میں سے پلیز. جو ہمارے نئے پارٹیسپینٹس ہیں, آپ پرانے لوگ کو شادہ دلی کا مظاہرہ کریں اور انہیں چانس دیں. یہ مہتاب حسن ہیں, ان کو میں نے ان میوٹ کر دیا, یہ بتائیں. السلام علیکم سر. سر وعلیکم اسم کا السلام مطلب ورحمۃ ہے کسی بھی چیز, کسی شخص, کسی جگہ کا نام, اس کو ویری اسم گڈ, کہتے ہیں. پرفیکٹ, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح بتا دیا. اچھا, آج جو ہے نا, آج تھوڑا سا آپ سب میری طرف توجہ کریں. اس تعریف میں تھوڑا سا عربی میں تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. عربی میں یہ جو پہلا حصہ انہوں نے بولا ہے نا ہمارے بھائی نے, مہتاب صاحب نے, ایسے ہی ہے. اسم کسی جگہ, شے کا نام ہو سکتا ہے. کسی کا نام, کسی شے کا نام, جگہ کا نام ہو سکتا ہے, وہ اسم ہوگا. عربی میں صفت جو ہوتی ہے نا, صفت, وہ بھی اسم ہی میں آتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھ لینا. دیکھیں, اردو میں ہم الگ سے کہتے ہیں اسم صفت, اور انگلش میں ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو, ہے نا, ایڈجیکٹو کہتے ہیں نا ہم. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں اسم کسی شے کا نام, اب وہ شے کیا ہو سکتی ہے, کوئی شے, کوئی جگہ, کوئی انسان, یا صفت, دونوں اسم ہوتی ہیں, دونوں اسم ہوتے ہیں. پہلی بات, اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. بس ہم نے یہ کیا کہ جو اردو میں اسم صفت اور اسم ہوتا ہے, یا انگلش میں ناؤن اور ایڈجیکٹو ہوتا ہے, اس کو اکٹھا کر دیا عربی میں, بلکہ آسان ہوگی یہ بات. ٹھیک ہے. اچھا, اگر عربی کا کوئی لفظ آپ دیکھیں, قرآن آپ کھولیں, آپ اس کا کوئی لفظ دیکھیں, اور اس لفظ کے ساتھ ہو الف لام, یہ آپ سامنے آپ کے آ رہی ہیں نشانیاں, میں انوٹیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ الف لام, اگر آپ کو الف لام لگا ہوا نظر آئے, اس کے ساتھ اس پر 2 پیشیں ہوں, یا 2 زبر ہو جنہیں تنوین کہتے ہیں, یا 2 زیر ہوں. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کر آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے, یہ اسم ہے. اب اگر تو آپ کے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے نا, تو بڑی مزے کی چیز ہے یہ ایک دم آپ نے بڑی پاورفل چیز سیکھی ہے. ابھی میں نے قرآن کھولا ہے, پہلی لائن ہے, وہاں پہ لکھا ہوا وَمِنَ الشَّيَاطِينَ, الف لام لگا ہوا ہے. میں فوری سمجھ گیا کہ شیاطین جو ہے نا, الف لام کی وجہ سے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگے ایک لفظ آتا ہے جس کے اوپر 2 پیش پڑے ہوئے ہیں, کلم, کلن ہے بیسیکلی لفظ, کلن. اب میں فوری سمجھ گیا یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کمال ہو گیا. آپ سب اور ہم سب جو ہے نا, آپ قرآن اٹھائیں گے, آپ کا واحدتن, ابھی لفظ مجھے بند کرتے کرتے نظر آیا, 2 زبر ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. امتن, امتن 2 زبر ہیں. تو آج آپ نے ابھی آپ یہ نشانیاں دیکھی ہیں, آپ کا قرآن کے ہر صفحے کے ساتھ, ہر سطر کے ساتھ تقریباً تعلق قائم ہو گیا ہے, بہتر ہو گیا ہے.
तो पहली चीज अलिफ लाम लगाओ, इसम होगा, दो पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, ठीक है, तनवीन हो, दो पेश, दो जबर, दो जेर, तो क्या कहेंगे? अगर किसी को जैसे वो भी किसी कुछ कुछ को इस तरह याद होता है ना, डबल फतह, डबल कसरा, डबल जम्मा, तो ये लगे हो तो ये इसम है, ठीक है। हाँ, इन अरबिक बोथ नाउन एंड एडजेक्टिव इज इसम। अब अगली चीज, अगर जमा, इसम की जमा, वाव नून लगाओ, या नून लगाओ, या अलिफ ता, अलिफ ता होती है, बस अभी इतना याद रख लें, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जब इसम की जमा होगी तो वाव नून लगा होगा, या नून होगा, या अलिफ ता होगा। तो ये अभी छोटी सी बात जो है ना, इतनी बस, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात जो है ना, मजे की बात जो है, जो आज से आपने कुरान खोलना और प्रैक्टिस करना और एंजॉय करना है, वो है अलिफ लाम लगाओ, दो पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, दो जबर, दो जेर, ठीक है जी। तो आपने उसको फौरी कहना है कि ये इसम। मुझे चैट बॉक्स में बताएं, ये बात समझ आई है आपको? इसमें मुश्किल तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। रिपीट कर देते हैं। अरबी में इसम किसी का नाम या सिफ्त दोनों मिलाकर हो सकते हैं, और इसम की निशानी ये है कि उसके साथ अलिफ लाम लगाओ, दो पेश लगी हो, दो जबर लगी हो, या दो जेर लगी हो। अगर वो जमा में होगा तो उसके आखिर में वाव नून होगा, या नून होगा, या अलिफ ता होगा। बस ये छोटी सी बात है, और इसको आपने रटना नहीं। हम इंशाल्लाह इतनी दफा दोहराएंगे, मिसालें भी देंगे कि आपको याद हो जाएगा। आइए पहली मिसाल देख लेते हैं। तो आम और खास का फर्क देखिए। किताबुन, अब ये किताबुन के ऊपर दो पेश है, ठीक है, किताबुन, ये इस पे दो पेश है। तो दो पेश देखते ही आप लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? इसम है, ठीक है। अब इसका मतलब है एक किताब, कोई एक किताब, किताबुन एक किताब, ठीक है ना। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, सीधी सी बात है ये। अच्छा, अब अगर हम इसको कर दें अलिफ लाम, अलिफ लाम खास करना हो तो इसम के साथ क्या होगा? अलिफ लाम लग जाएगा। ये अलिफ लाम आप पहले पढ़ भी चुके हैं ना, अलहम्द में भी लगा है, ये अलिफ लाम शैतान में भी लगा है। अलिफ लाम तो खास करना हो तो इसम के शुरू में अलिफ लाम लग जाता है, खास करने के लिए भी इसम के शुरू में अलिफ लाम लग जाता है। यानी इसका मतलब हुआ इसम अलिफ लाम के साथ भी होते हैं, दो पेश, दो जबर, दो जेर के साथ भी होते हैं। तो आइए देखते हैं, अलिफ लाम लगाया तो ये बन गया अल किताबू, अल किताबू। आप में से कौन मुझे बताएगा कि अल किताबुन क्यों नहीं बना? अल किताबुन क्यों नहीं बना? बुन दो पेश जो थी वो पहले था ना किताबुन। तो हाँ, ब्रदर सैयद इजाज की बता रहे हैं सिंगुलर है, नहीं थोड़ा और गौर करें, ठीक है। आप दो पेश जो है अल किताबुन, मैं ये कह रहा हूं कि अलिफ लाम लगा। हाँ, सिस्टर सफिया कह रही है कि अलिफ लाम की वजह से, क्योंकि देखें कोई चीज जब खास हो गई तो वो आम नहीं रही, ठीक है, और जब आम थी तो खास नहीं थी, दोनों में से एक हालत हो सकती है ना। तो जब वो किताब उन थी तो कोई भी किताब थी, एनी बुक। अब जैसे ये कोई किताब पड़ी हुई है मेरे शेल्फ के ऊपर और मैं कहता हूं अल किताब, तो ये स्पेशल अल किताब, ये कुरान की बात कर रहा हूं, ये मैं किसी एक खास किताब की बात कर रहा हूं। तो जब अलिफ लाम लगेगा तो फिर दो पेश नहीं लगेंगे, एक पेश गिर जाएगा, एक पेश गिर जाएगा। तो मेरा बेटा एक दफा, मैं पिछले कोर्स में बता रहा था, मुझे एक दफा बैठा बैठा छोटा सा, ये 7 इयर्स का भी बैठा साथ सीख रहा होता है, तो मुझे एक दफा कहता है बाबा वो असल में वजन ज्यादा हो जाता है तो वो फिर एक पेश को गिरा देता है, बैलेंस करता है, अल किताबू। तो कुछ लोगों को मैंने ये टिप बताई तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा आसान हल है तरीका याद रखने का। तो मैंने खुद भी अब ये ज़हन में रखी हुई है इसकी, ठीक है जी। तो अलिफ लाम लगेगा तो फिर दो पेश दो जबर दो जेर नहीं लगेंगे, और अगर दो पेश दो जबर दो जेर होंगे फिर अलिफ लाम नहीं लगेगा।
جیسے انگلش کا بھی کلیہ ہے، اردو میں بھی جب خاص چیز ہے تو وہ خاص ہے، عام ہے تو عام ہے. انگلش میں بھی دیکھیں یا دا لگے گا دا یا آ بک لگے گا. دا بک آپ کہیں گے تو کوئی خاص کتاب کی آپ بات کر رہے ہوں گے، آ بک اینی بک. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے یاد رکھ لیا کہ جب سامنے الف لام آئے تو پھر ایک پیش گر جاتا ہے، یعنی الکتابن کی بجائے الکتابو کہیں گے. جیسے انگریزی میں ہم آ دا بک نہیں کہتے، ہم یا آ بک کہتے ہیں یا دا بک کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو عام کو خاص بنانے کا طریقہ، فارمولا کلیہ سب کو آ گیا. لفظ ایک اسم ہے مسلمن، مسلمن یہ ہے کوئی بھی مسلمان. المسلم خاص مسلمان. مؤمن یہ بھی اسم ہے، دو پیج سے پتہ چل رہا ہے. المومن خاص مومن. صالح الصالح. کافر الکافر. مشرک المشرک. ٹھیک ہے جی. اچھا، آخری حرکت کو ہم عام طور پہ عربی میں عام طور پہ آخری حرکت بھی نہیں لکھی ہوتی، ایسے لکھ دیا جاتا ہے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. ٹھیک ہے. اب یہ جو 6 کم از کم میں نے اسم آپ کو بتائے ہیں، آپ سب کو یہ پتا ہے کہ ان کے اوپر 2 پیش ہیں اور یہ اسم ہیں. ٹھیک ہے. آسانی کے لیے ہم عام طور پہ ان کو مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس پر ایک اور غور کریں، یہ اصل میں صفات ہے. مومن صفت ہے، اس لیے یہ بھی اسم ہے نا. کافر ہونا صفت ہے، انکار کرنے والا. مشرک شرک کرنے والا. منافق منافقت کرنے والا. صالح نیکی کرنے والا، نیک. تو یہ ساری اسم کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جمع بنانے کا ایک بڑا آسان طریقہ، بالکل سیدھا سا، اس کو ہم جمع سالم بھی کہتے ہیں عربی میں، اور نشانی بھی آپ کو بتائی تھی کہ جس کے آخر میں واو نون ہو. یہ لفظ ہے نا مسلم، مسلم، تو ہم نے اس کے مسلم پورے کے پورے کو لے کے آگے واو نون لگا دیا ہے، مسلمون. یہ جمع ہو گئی ہے. اور مسلمین. اچھا، مسلم جب 2 پیش ہوں گی نا، 2 پیش، تو اس کے آخر میں واو نون لگے گا. جب 2 زبر یا 2 زیر آئیں گی، مسلمن، مسلمن، تو پھر آخر میں یا نون لگے گا. ٹھیک ہے. یعنی عربی میں 2 طرح سے جمع بنی، یا واو نون کے اضافے سے یا نون کے اضافے سے. پریشان نہیں ہونا، ہم نے بڑی پریکٹس کرنی ہے اس کی، اس لیے آپ نے ابھی اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ آپ سیکھ کیا رہے ہیں. تو مسلم کی جمع مسلمون، یا مسلم کی جمع کیا بن سکتی ہے؟ مسلمین. تو اصل میں ہمیں یہ پتا ہے جب مسلمون ہوتا ہے تو مسلمون، اور جب مسلمن مسلمین ہوتا ہے تو مسلمین. یہی مومن کے ساتھ، یہی صالح کے ساتھ، کافر کے ساتھ اور مشرک کے ساتھ. مشرکون اور مشرکن مشرکین ہوگا تو مشرکین. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی اتنا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور شروع میں اگر الف لام لگ جائے پھر 2 پیش نہیں آئیں گی، یعنی المسلم جو ہوگا تو المسلمون. المسلی، المسلمہ یا المسلمی، یعنی زبر زیر والا ہوا تو المسلمین بنا، یا نون وہی کلیہ، کوئی فرق نہیں آیا. تو آئیے ہم اشاروں سے اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ ذرا ریڈی ہو جائیں، سب اشارے کریں. ہوا مسلم، ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. اس ٹیبل میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اشارے میں جہاں واحد کا صیغہ آیا ہے وہاں واحد ہی لگا ہے اسم، یعنی ہوا واحد تھا تو مسلم واحد لگا. جب جمع آیا ہم تو مسلمون لگا، ہم مسلم نہیں کہا ہم نے، ہے نا. بس یہ بات سمجھے. انت مسلم انا مسلم. انتم مسلمون نحن مسلمون جمع لگ گئی ساتھ. ٹھیک ہے جی. آئیے عربی بول چال کرتے ہیں. آج ہم نئے 2 لفظ اور بھی سیکھنے لگے ہیں مزے کے. پہلے ہم نے سیکھا تھا من، من کا مطلب کون. آج سیکھیں گے حل، اور حل بھی قرآن میں آتا ہے بہت دفعہ. حل کا مطلب کیا. اور نعم، نام تو ہم نے بچپن کی عربی میں بھی سیکھا تھا، نعم ہاں، ہے نا. تو حل کیا، نعم ہاں، ان 2 الفاظ کی مدد سے ہم عربی بول چال کرتے ہیں. تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں حل ہوا مسلم، حل ہوا مسلم، تو
تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہاں، تو آپ کہیں گے نعم ہوا مسلم. عرب دانوں کی طرح بولیے حل ہم مسلمون، تو آپ کہیں گے نعم ہم مسلمون. حل انت مسلم، آپ کہیں گے نعم انا مسلم. حل انتم مسلمون، نعم نحن مسلمون. تو اس طرح مزے مزے سے عربی کی پریکٹس کرتے رہیے. اور آج کا نقطہ تعلیم بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم نے کہا تھا دماغ بڑے پاورفل چیز ہے، اس میں بلینز اینڈ ٹریلینز آف شاخیں ہیں، اس کی نیورونز ہیں. آج ہم کہیں گے دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں یا اس کو ضائع کر دیں، یوز اٹ اور لوز اٹ. تو عام طور پہ لوگ اپنے دماغ کا بمشکل 5% اور جو بڑا استعمال کرتے ہیں وہ 25%. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تقریباً خالی رہتا ہے پوٹینشل کے اعتبار سے. اس اتنے زبردست دماغ کو، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو اگر ہم استعمال نہ کریں تو یہ زیادتی ہے. اور آپ 60 برس کے ہو جائیں، دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں، 3% بس. لوگ سمجھتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں. شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے، وہ کہتا ہے، لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ خود پہ طاری کر لیتے ہیں کہ اب اس عمر میں کہاں سے سیکھیں گے، اور پھر پریکٹس نہیں کرتے. اور وہ جو 97% دماغ خالی ہوتا ہے باقی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. You have 97% of your brain empty. It has potential to learn. So make it learn. سیکھیے، اس کو ورزش کروائیے. اس کی ورزش بہت ضروری ہے دماغ کی. اور وہ کیا ہے؟ آپ کی عمر اگر زیادہ ہے تو زیادہ ضروری ہے ورزش کرنی. ینگ بچے جو ہیں وہ تو کر رہے ہیں. آپ کے زیادہ عمر ہے تو خلیے مرنے لگیں گے، تو ان کو بچانے کے لیے کیا کریں؟ سیکھیے، پریکٹس کیجیے. اور سب سے بہترین اللہ کی کتاب قرآن کے لیے سیکھیے. قرآن کے لیے اپنے دماغ کو استعمال کیجیے. اس سے بہتر اس کا استعمال نہیں. اللہ کے فضل سے یہ زبردست رہے گا، یادداشت کہیں نہیں جائے گی. آپ قرآن سیکھتے رہیں گے، اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ ہوگی. اس زبردست دماغ کو استعمال کیجیے. اگر کوئی آپ کو کہے کند ذہن، کسی چھوٹے بچے کو آپ لفظ کہیں نا پاگل، تو آگے سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ مان لیتا ہے میں پاگل ہوں. چھوٹا بچہ بعض کا تو آپ کو بھی کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے آپ پاگل. تو وہ they are not ready to accept it. آپ کیوں ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ میں I am a weak brain person? Don't do it. شیطان کی مت سنیے جو یہ کہے گا آپ کو کہ قرآن بڑا مشکل ہے یار، پتہ نہیں یہ سیکھا جائے گا کہ نہیں. ایسا نہیں ہے. جب رحمان یہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے احسان کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے احسان ہے. جب کبھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے، اعوذ باللہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کو دور کیجیے اور تیار ہو جائیے اور سیکھیے. الحمدللہ آپ کے اللہ کے فضل سے دیکھیے 2 کلاسز میں ہم 8000 قرآن میں آنے والے الفاظ کی سطح کو عبور کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ اسی طرح ہم سیکھتے جائیں گے. روزانہ تلاوت کرنا مت بھولیے، اپنی زبانی بھی پڑھیے. آپ کو PDF فائلز بھیجی جاتی ہیں، ہم سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، کتاب سے پڑھیے. ہاں، یہ جو پاکٹ بک ہے نا، یہ اگر پاکٹ میں آپ رکھ لیں اور اگر گاڑی میں آپ جاتے ہیں گاڑی میں رکھ لیں، یہ بڑی زبردست چیز ہے. جب کبھی وقت ملے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں. جو لیسن کور ہو گئے ہیں ان کے الفاظ چاہے دیکھ لیں. لوگوں سے اس کورس کا ذکر کیجیے، شوق سے، محبت سے. انہیں بتائیے میں نے کیا سیکھا ہے. گھر میں اس کی باتیں کیجیے، آپ کو مزہ بھی آئے گا. اور ہر لمحہ یہ یاد رکھیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، یہ اس کا فضل ہے. اس انتخاب کو نظر انداز نہ کیجیے. میں اور آپ سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں تو ہماری مدد فرما. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.